الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سلسلہ ہے اللہ کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر جو حقوق ہیں ان میں ایک بڑا پیارا حق یہ ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں، جسے عربی میں حسن الظن باللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا اس اعتبار سے واجب ہے کہ یہ ایمان رکھا جائے کہ اس کے ہر فعل میں حکمت ہے اور اس کا ہر فعل جمیل ہے، خوبصورت ہے۔ اور بندہ اپنے اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ سے گمان رکھتا ہے وہ ہے توقع الجمیل من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے اچھے معاملے کی امید رکھنا، توقع رکھنا۔ بنیادی طور پہ اس حق کا تعلق آدمی کے ایمان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت جتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کی صفات کے حوالے سے جتنی معلومات زیادہ ہوتی ہے، بندے کا اللہ تعالیٰ سے گمان اتنا بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی رافت، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کی مہربانی اور اس کی ربوبیت پہ انسان کی جتنی نظر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان اتنا بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا یہ قرآن میں بھی ہے، یہ احادیث میں بھی ہے، اور بزرگان دین نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کی تعلیمات دی۔ اور پھر انبیاء علیہم السلام کی سیرت میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اور اولیاء کرام اور بزرگان دین کی سیرت میں بھی اس کے بڑے خوبصورت واقعات موجود ہیں۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 195 195۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور بھلائی کرو، بے شک اللہ بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ایک عام معروف ترجمہ ہے، لیکن اسی کی تفسیر میں سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، جو اکابر تابعین میں سے ہیں اور ائمہ مجتہدین میں سے ہیں، وہ اس کا ترجمہ یہ فرماتے ہیں کہ احسنو کا مطلب ہے احسن الظن باللہ، اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو، بے شک اللہ اچھا گمان رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے کے حکم پر مشتمل ہے اور اس کی فضیلت کو بیان کرتی ہے، اور حکم یہ دیا گیا کہ اے بندو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھو، بدگمانی نہ کرو، برے برے وسوسے نہ پالو، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اپنے دل و دماغ میں منفی خیالات کو جگہ نہ دو، بلکہ اچھا گمان رکھو، اس کے بارے میں اچھا ہی خیال رکھو، اس سے اچھے کی توقع کرو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ احادیث طیبہ اس باب میں کثیر ہیں۔ ابو داؤد اور ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان حسن الظن باللہ تعالی من حسن العبادہ، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا اچھی عبادت کی ایک صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھا جائے تو یہ محض ایک گمان نہیں، یہ محض ایک اعتقاد کی صورت نہیں، بلکہ یہ عبادت کی صورت ہے، اور محض عام عبادت کی صورت نہیں، بلکہ فرمایا من حسن العبادہ، یہ ایک خوبصورت عبادت ہے، یہ عبادت کے حسن میں سے ہے۔ انسان کی عبادت میں جمال اور کمال
اور حسن پیدا ہو جاتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتا ہے۔ اگر اس کو تھوڑا سا اس انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں تو بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے اور خدا سے گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ناقص عبادت کو بھی قبول فرمائے گا۔ بندہ اللہ تعالیٰ کی ثنا کرتا ہے اور ثنا کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان رکھتا ہے کہ میں اللہ کی ثنا کا حق تو ادا نہیں کر سکا، لیکن اللہ تعالیٰ اسی ثنا پر مجھ پہ لطف و کرم فرمائے گا، مجھے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہی اس کی ثنا اور یہی اس کی ناقص عبادت، یہ اس حسن ظن کی وجہ سے حسن عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ بیان فرمایا کہ ان حسن الظن باللہ تعالی من حسن العبادہ، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا یہ عبادت کے حسن میں سے ہے، عبادت کے حسن میں اضافہ کر دیتا ہے، یہ عبادت کو خوبصورت بنا دیتا ہے، یہ عبادت کو قابل قبول بنا دیتا ہے۔ ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں تیرا کیسے شکر ادا کروں کہ تیرا شکر ادا کروں تو جو شکر ادا کرنے کی تو نے توفیق دی ہے یہ بھی تیری نعمت ہے، تو میں اس پر شکر ادا کروں گا۔ اب جو میں اس پہ شکر ادا کروں گا تو وہ جو شکر کی توفیق ہے وہ بھی تیرا انعام ہے، تو پھر میں اس پہ شکر ادا کروں گا، تو مولا میں تو تیرا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ جب تو نے یہ پہچان لیا کہ میری نعمتوں کا کما حقہ شکر ادا ہو سکتا ہی نہیں، تو تو نے میرا شکر ادا کر دیا۔ تو بندہ جب اپنی عبادت کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں، اپنے اچھے کاموں کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ میں اسے کما حقہ نہیں کر سکا، رب کی شان کے لائق، اس کی عظمتوں کے لائق جیسا مجھے کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا، تو یہ اس کا اعتقاد جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کا اچھا گمان اس کی عبادت کو حسین بنا دیتا ہے اور رب کی بارگاہ میں قبولیت کے لائق بنا دیتا ہے۔ دوسری حدیث مبارک سنیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کسی بھی مومن کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن سے بڑھ کر کوئی نعمت عطا نہیں کی گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندے کو جو نعمتیں دی گئیں اس میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھے۔ اب یہ سب سے بڑھ کر نعمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہزاروں لاکھوں نعمتیں اور بندے کی عبادتیں یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے گمان کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، خواہ وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ حج ہے، وہ عبادتیں ہیں، وہ ثنا ہے، حمد ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، ان سب کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان مل جاتا ہے تو ہی یہ عبادتیں قابل قبول ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ نعمت بذات خود سب سے بڑھ کر نعمت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اچھا گمان ہے اس کا بہت زیادہ تعلق جو ہے، بلکہ جو اس کی حقیقی بنیاد ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ ہے۔ بندے کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، جس صفت پہ، جس وصف کے ساتھ اس کے ایمان کا تعلق جتنا مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وصف اور اس صفت کا فیضان اتنا زیادہ ہوگا۔ جیسے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پہ بڑا پختہ یقین ہے، اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پہ اس کا بڑا پختہ ایمان ہے، اس بندے کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے رحمت پہ کامل یقین رکھتا ہے اور اس سے رحمت کی توقع رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مہربانی کی امید رکھتا ہے، تو رب اس کے ساتھ مہربانی فرماتا ہے۔ تو اب یہ جو حسن ظن ہے یہ بندے کو اس ایمان کی وجہ سے نصیب ہوتا ہے جو ایمان اس کے دل میں ہوتا ہے، اور ایمان سب سے بڑھ کر نعمت ہے، اور اس ایمان کی جو چاشنی ہے وہ اسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے گمان کے ساتھ متعلق ہے۔
تو اس لیے فرمایا کہ بندے کو حسن ظن سے بڑھ کر کوئی نعمت عطا نہیں کی گئی۔ ایک اور حدیث مبارک سنیے، اور یہ حدیث قدسی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روایت فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنے بندے کے ساتھ وہی کرتا ہوں جو بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے، جیسا میرے بارے میں گمان رکھے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ یہ حدیث مبارک اس قدر وسیع المعنی اور اس قدر مفاہیم اپنے اندر رکھتی ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ اولیاء کرام کی کرامات اور مستجاب الدعوات لوگ، یعنی جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی دعاؤں کی قبولیت یہ اسی پر مبنی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کا گمان کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ان کا گمان ہوتا ہے کہ ہم یہ کہیں گے خدا کر دے گا، ہم یہ کہیں گے خدا کر دے گا اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، تو اللہ تعالیٰ ویسا ہی کر دیتا ہے۔ اور اسی لیے ایک حدیث مبارک میں یہ فرمایا گیا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس حال میں کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو۔ تو قبولیت کا یقین ہوتا ہے تو دعا قبول ہو جاتی۔ اس لیے ان لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی جو یہ سمجھتے ہیں یار ہماری دعا کہاں سے قبول ہونی۔ تو جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ میری دعا کہاں سے قبول ہونی، اس کی نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے گمان وہ رکھا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سے یہ گمان ہو کہ خدا نے میری دعا قبول کرنی تو اس کی دعا قبول ہو جاتی۔ اسی لیے بعض اوقات ظاہری اعتبار سے نیک آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ سے گمان ویسا نہیں ہوتا جیسا کہ کسی عام آدمی کے دل میں ہو سکتا ہے، کہ ایک آدمی ظاہری اعتبار سے اتنا کوئی نیک پارسا لگتا نہیں ہے، لیکن وہ جو دعا کرتا ہے رب قبول فرما لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا یقین زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ، اور اس کے بندے کی دعا قبول کرنے پر اس کا گمان زیادہ ہوتا ہے۔ تو اب وہ جو حدیث مبارک ہے جس میں فرمایا انا عند حسن ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرماتا ہے۔ تو یہ حسن ظن جو ہے، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا جو ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس حوالے سے کبھی ہم اپنے اندر کو ٹٹولتے نہیں، ہم اس پہ غور نہیں کرتے کہ ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ یقین کیجئے کہ جن کے ایمان میں کمزوری کا یہ پہلو موجود ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی وجہ سے یا کسی سوچ سے اللہ تعالیٰ سے ایک قسم کا یہ جو اس معنی کے اعتبار سے قرب ہونا چاہیے اس کی بجائے وہ بودھ کا شکار ہوتے ہیں، اس کی بجائے وہ حجاب میں ہوتے ہیں، اس کی بجائے وہ دوری میں ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرتا ہوں، حکیم ترمذی اپنی کتاب نوادر الاصول میں نقل کرتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ گزشتہ رات، جو رات گزری ہے، اس میں میں نے ایک بڑا عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا، وہ پل صراط پر جا رہا تھا۔ اب پل صراط پہ گزرتے ہوئے خوف کے مارے کانپ رہا تھا کہ اب گرا یا اب گرا، تو وہ پل صراط سے گزرتے ہوئے کانپ رہا تھا، اور فرمایا ایسے کانپ رہا تھا کہ جیسے کھجور کی شاخ لرزتی ہے ہوا چلنے کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس بندے کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان تھا وہ آ گیا، اور اس گمان نے اس کی کپکپاہٹ کو ختم کر دیا، اور وہ بندہ پل صراط سے پار گزر گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کی فضیلت کہ پل صراط پہ بندہ کپکپا رہا ہے، کانپ رہا ہے، ڈر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اچھا گمان تھا اس نے اس کا بیڑا پار کر دیا، اسے جہنم میں گرنے سے بچا لیا، اس کا خوف دور کر دیا، اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دیا۔ تو یہ اس عمل کی فضیلت۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا جو ہے، یہ
اتنے مقامات پہ بندے کو اتنا فائدہ دیتا ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ اگر یہ وصف اور یہ یقین ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو یہ ہمیں کیسے کیسے فائدہ دے سکتا ہے، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذرا عمل مبارک دیکھیں۔ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کی رات کا واقعہ آپ یاد کریں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں تشریف لے گئے۔ اب وہاں پر کفار پیچھا کرتے ہوئے پہنچ گئے، غار کے باہر کھڑے ہیں، اور نیچے اتنا سوراخ ہے کہ اگر وہ کفار نیچے جھانک کے دیکھتے تو نبی پاک علیہ السلام اور صدیق اکبر کے پاؤں نظر آ جاتے، اور وہ کفار جو آئے تھے وہ گرفتار کرنے اور قتل کے ارادے سے آئے تھے۔ تو گویا معاملہ یہ ہے کہ جن سے چھپ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر یہاں غار میں تشریف فرما تھے، وہ بالکل 1-2 گز کے فاصلے پر موجود ہیں، اور قریب ہے کہ وہ اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پریشان ہوتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، دشمن قریب ہے، اگر نیچے جھانک کے دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان ہے، اب ذرا آپ اس کو دیکھیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول پر سکینہ نازل فرمایا، اطمینان نازل فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی، آپ کو ان کفار سے بچایا۔ اب اگر اس منظر کو دیکھیں تو ظاہری اعتبار سے وہ منظر بڑا گھبراہٹ میں ڈال دینے والا ہے، وہ پریشان کن منظر ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں بھی اپنے قلب مبارک میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا کامل یقین رکھتے ہیں، اور زبان مبارک سے کیا الفاظ ادا فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جو اچھا گمان رکھا، اس کا نتیجہ فوراً برآمد ہوا کہ وہی لوگ کہ جو وہاں پر اتنی مشقتوں کے ساتھ چل کر آئے ہوئے تھے، بجائے نیچے جھانک کے دیکھنے کے وہیں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تائید، اللہ تعالیٰ کی نصرت، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مدد کا نزول ہے، جو اس کی طرف سے سکینہ کا نزول ہے، یہ اس کا ایک زندہ اور روشن واقعہ ہے۔ اسی طرح اور کتنے واقعات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے ہیں۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام طائف تشریف لے گئے اور وہاں جا کے آپ نے تبلیغ فرمائی، ان لوگوں کو آپ نے توحید کی دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے بجائے ماننے کے آپ کو ستانا شروع کیا، اور اتنا تنگ کیا، آپ کے پیچھے اوباش اور آوارہ قسم کے لڑکے لگا دیے، جنہوں نے آپ کو برا بلا کہا، گالیاں دی، مذاق اڑایا، آپ کے اوپر پتھر پھینکے، آپ کو زخمی کر دیا، لہو لہان کر دیا۔ اب یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے، یہ اس قدر سنگین، تکلیف دہ، دردناک اور المناک ہے کہ جو اس کو سنتا ہے اس کا بھی دل غم و غصہ سے بھر جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، جن کا مذاق اڑایا گیا، جن کو تکلیف دی گئی، جن پہ پتھر برسائے گئے، جن کے چہرہ مبارک کو زخمی کیا گیا، جن کے بدن سے خون نکل کے آپ کے مبارک جوتوں میں وہ خون بھر گیا، اس پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیا تھا کہ فرشتے جب آئے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے کہ جا کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھیں اگر یہ چاہیں تو ان تکلیف دینے والوں کو پہاڑوں کے درمیان ملا کر بالکل ان کا جو ہے ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے، ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ فرشتوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ، اگر آپ چاہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں
تو ہم یہ اخشب نامی دونوں پہاڑ آپس میں ملا کر ان لوگوں کو کچل کے رکھ دیں جنہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، شفقت، رحمت للعالمینی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن اور اچھا گمان جو ہے، اب اس کا ذرا منظر دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے، فرماتے ہیں مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ انہی کی نسل سے، ان لوگوں کی نسل سے ایسے افراد پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی بندگی کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یعنی اس وقت کہ جب انسان اپنی تکلیف، صدمے، دکھ اور اذیت کی وجہ سے ہلاکت کی دعا کرتا ہے، اور ماجرا بھی یہ ہے کہ ادھر آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے اور وہ سب تہس نہس ہو جائیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک اپنی رحمت، شفقت کا اظہار فرماتے ہیں اور دوسرے اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت سے اس سے امید رکھتے ہیں کہ مولا آج انہوں نے تکلیف پہنچائی لیکن مجھے امید ہے تیرا فضل ہوگا، تیرا کرم ہوگا، ان کے دل نرم ہوں گے، اسلام ان کے گھروں تک پہنچے گا، یہی لوگ جو ستا رہے ہیں انہی کی نسل سے وہ افراد پیدا ہوں گے جو مولا تیری عبادت کریں گے، تیری بندگی کریں گے، تیری توحید کے ماننے والے ہوں گے، تیرے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو الفاظ مبارکہ تھے اور یہ جو حسن ظن تھا، اس کا کیسا ظہور ہوا کہ حقیقت میں ویسا ہی ہوا، حقیقت میں ویسا ہی ہوا کہ یہی طائف تھا کہ جس نے بالآخر اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کر کے اسلام کے محافظ بنے، توحید کے پیروکار بنے، اور اسلام کو انہوں نے کہاں کہاں پہنچایا، اس کی پوری ایک تاریخ ہے کہ یہاں سے کیسے کیسے بہادر پیدا ہوئے اور انہوں نے اسلام کی کیسی عظیم خدمات سر انجام دی۔ تو یہ ہے بندہ اگر تکلیف دہ حالات میں بھی، مشکل سے مشکل حالات میں بھی اگر اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا صلہ عطا فرماتا ہے اور اس کے اس گمان کا بدلہ مستقبل میں اسے عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام گم ہو گئے، عرصہ دراز گزر گیا، برس گزر گئے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنا غم، اپنی فریاد سب اللہ کے سامنے ہی رکھتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے جو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن ہے، اب اس کے الفاظ دیکھیے کہ ظاہری اعتبار سے بیٹے کو گم ہوئے اتنا عرصہ ہو چکا کہ بظاہر واپسی کی توقع نہیں، ان کی زندگی موت کے بارے میں بھی پتہ نہیں، لیکن کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ فرماتے ہیں کہ یقین ہے کہ اللہ ان سب کو جمع کر کے میرے پاس لے آئے گا، اللہ تعالیٰ میرے سارے بیٹوں کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہی جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور پھر آپ نے جب اپنے بیٹوں سے فرمایا تھا تو بیٹوں کو کیا فرمایا؟ فرمایا یا بنی یذہبوا، اے میرے بیٹو جاؤ۔ یوسف علیہ السلام تو پہلے جو ہے وہ گم تھے، اس کے بعد جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے وہ بھی مصر گئے، واپس نہیں آئے تھے، تو اب ان کی تلاش کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے فرماتے ہیں یا بنی یذہبوا فتحسسوا من یوسف و اخی، میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی خبر گیری کرو، تلاش کرو۔ اور فرمایا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر لوگ۔ اب آپ غور کریں کہ
حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ مبارکہ کیسے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جدا ہوئے 40 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا، بعض روایتوں میں 40 ہے، بعض میں 70 سال یا اس سے بھی زیادہ کا تذکرہ ہے، اتنا عرصہ گزر چکا، اور حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اس کے باوجود اپنے بیٹوں سے فرماتے ہیں جاؤ جا کے تلاش کرو، اور ساتھ ہی فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ باپ اپنے بیٹوں سے فرماتا ہے اپنے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا مومن کا کام نہیں ہے، یہ تو کافروں کا کام ہے۔ کافر لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ تب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان، اس کی رحمت کے حوالے سے اچھا گمان رکھا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام بھی واپس مل گئے، ان کا بھائی بھی واپس مل گیا، سب بھائی، سب بیٹے اور حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام جمع ہو گئے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے کا صلہ کہ بندہ کیسے بھی حالات ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور پھر اگر توقع کے مطابق نتیجہ نہ بھی نکلے تو اسے بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کے علم پہ چھوڑ دے کہ خدا جو بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم جو سوچ کے بیٹھے ہوں اللہ تعالیٰ ویسے ہی کرے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے لیے یہ بہتر ہے یا کچھ اور بہتر ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ اس کے اوپر تکلیف آئی تو یہ نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑی آنی تھی اور وہ نہیں آئی، اور اس کی جگہ اس کی وجہ سے جو ہے نا انسان کے اوپر وہ بڑی تکلیف دور کر دی گئی۔ ایک انسان کی گاڑی چوری ہو جاتی، اب گاڑی چوری ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے میرا اتنا بڑا لاس ہو گیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر گاڑی بچ جاتی تو اس کا بچہ گم ہو جاتا، بچہ چلا جاتا۔ اب بندے کو تو نہیں پتا لیکن خدا جانتا ہے۔ تو اب بندے کا گمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑی مصیبت کو دور کر کے کسی چھوٹی مصیبت سے اس کا ازالہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے کا جو بدلہ ہے وہ ہمیشہ اچھا ہی نکلتا ہے، خواہ جلد نکلے یا دیر سے نکلے۔ بعض اوقات فوری نتیجہ سامنے آ جاتا ہے، بعض اوقات بڑے عرصے بعد آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو طائف والوں کے بارے میں فرمایا تھا اس کا نتیجہ کتنے عرصے بعد نکلا؟ برسوں گزر گئے تھے۔ کب جا کے غزوہ طائف ہوا، اور غزوہ طائف کے بعد وہاں کے لوگ جو ہے وہ وفد ثقیف وغیرہ آئے اور وہ مسلمان ہوئے، تو اس کو ایک عرصہ گزر گیا، تقریباً جو ہے وہ یعنی 8-9 سال کے بعد جا کے اس کا ظہور ہوا۔ پھر وہاں سے جو دین کی خدمت ہوئی ہے وہ تو اس کے بھی بعد جا کے ہوئی۔ دوسری طرف جو غار ثور والا واقعہ تھا، ادھر اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کیا، اگلے چند منٹ کے اندر اس کا رزلٹ سامنے آ گیا۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا جو واقعہ ہے تو یہاں پر بھی چند مہینوں کے بعد ہی، ان الفاظ کے چند مہینوں کے بعد ہی اس کا نتیجہ سامنے آ گیا۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ سے اس نے ظن رکھا تھا، اچھا گمان رکھا تھا، وہ تو تب سے رکھا ہوا تھا جب سے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام گم ہوئے تھے۔ تو اب اس کا نتیجہ اس اعتبار سے نتیجہ دیکھے تو 40 یا 50 سال کے بعد جا کے نکلا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جب اچھی امید رکھتا ہے تو اس کو صلہ ملتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا صلہ ملنا کب ہے۔ کبھی فوری مل جاتا ہے، کبھی کچھ عرصے بعد، کبھی زیادہ عرصے کے بعد، لیکن بعض اوقات بندے کو اس وقت صلہ ملتا ہے جس وقت اس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ مولا مجھے مال دے دے، مجھے مال دے دے، مجھے مال دے دے، اس کو مال نہیں ملتا، مال نہیں ملتا۔ آدمی پریشان ہوتا ہے کہ یار میں اتنی دعائیں کرتا ہوں، مجھے مال ہی نہیں ملتا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ بندہ اسی سٹرگل کے اندر زندگی گزار دیتا ہے۔ اچھا، اسی سٹرگل میں زندگی گزار کے اس کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بندہ بوڑھا ہو چکا، اس کے بچے جوان ہو گئے، اس نے جو دعائیں کی تھی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو مال دے دیتا ہے۔ اس کے بچوں کو جو مال ملتا ہے وہ تب ملتا ہے جب یہ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے، اور اس وقت اسے مال کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس وقت مال ملا ہوتا جب یہ جوان تھا، جب یہ جوانی میں تھا، تو یہ غلط راستے پہ چل پڑتا، یہ کسی اور ہی طرف نکل جاتا، یہ نہ جانے کن کاموں میں پڑ جاتا، اس کو مستی سوچتی، اس کو جو ہے وہ
شباب کی مستی سوچتی اور ساتھ میں نہ جانے کن گناہوں میں مبتلا ہو جاتا، اور پھر اس کے ان بدعمالیوں کی وجہ سے اس کی اولاد بگڑ جاتی، پھر یہ اولاد کے دکھ اٹھاتا، وہ اولاد اس کے لیے تکلیف، اذیت اور ذلت کا سبب بن جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کی دعا قبول نہیں کی، تب کی جب اسی سٹرگل میں، اسی تکلیف میں اس نے اپنی اولاد کی کوشش کر کے تربیت کی، پڑھایا، لکھایا، سمجھایا، دنیا سمجھائی، بچے سلجھے ہوئے، مہذب، تہذیب یافتہ اور اچھے انداز والے، اچھے اخلاق والے بن گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو مال عطا فرمایا، وہ مال بھی ڈھنگ سے استعمال کرنے والے ہیں، اور یہ بڑھاپے کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ جس وقت اس کو آسانیوں اور آسائشوں کی ضرورت ہے، اب اللہ تعالیٰ ان بیٹوں کے ذریعے اس کو دلا رہا ہے۔ کبھی اس حوالے سے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ کس انداز میں بندے کی دعا قبول فرماتا ہے اور کس انداز میں اس کے اچھے گمان کا بدلہ عطا فرماتا ہے؟ یہ میں نے ایک وہ مثال بیان کی ہے کہ جو عام طور پہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سی جگہ ایسی ہوں کہ جہاں پر ہمیں کوئی چیز سمجھ نہ آئے، ہمارا کوئی عزیز ہے، وہ کسی بڑی تکلیف میں مبتلا ہوا، دنیا سے گزر گیا، ہمارا دل بڑا بے قرار ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ اس کے ساتھ نہ ہوتا تو آپ کے ساتھ ہو جاتا، آپ ہی گزر جاتے دنیا سے۔ تو پھر کیا یہ آپشن زیادہ بہتر تھا آپ کی نظر میں، یا وہ زیادہ بہتر تھا؟ یا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑے کسی جو ہے وہ صدمے سے دوچار کر دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب دل کے اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے، جب دل میں ایمان پختہ ہوتا ہے، تو پھر بندہ اپنے مولا، اپنے رب کی باتوں کو اچھی سے اچھی صورت پہ محمول کرتا ہے، پھر اس کے بارے میں اچھے سے اچھا گمان بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب بندہ گمان اچھا بناتا ہے تو پھر رب وہی معاملہ اس کے ساتھ فرماتا ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے، جیسا اس کا گمان ویسا اس کے ساتھ معاملہ ہے۔ اب ایک اور حدیث مبارک بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث مبارک بھی اللہ تعالیٰ سے اچھے گمان رکھنے کی عظیم مثالوں میں سے، تاریخی مثالوں میں سے ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، دعاؤں کے بعد اور بشارتوں کے بعد یہ بیٹا عطا ہوا اسماعیل علیہ السلام۔ ابھی چند مہینے کے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو فلاں جگہ پہ ایک ویرانے میں، ایک بیابان میں چھوڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی واویلا نہیں کیا، مولا یہ کیا، اس بڑھاپے کے اندر ایک بیٹا عطا کیا اور اس کو بھی جا کے جنگل بیابان میں چھوڑنے کا حکم دے رہا ہے؟ نہیں، رب کے حکم پہ سر تسلیم خم۔ خدا نے جس آزمائش سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا، ابراہیم علیہ السلام اس میں کامیاب ہوئے۔ رب نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں کے ساتھ آزمایا تو ابراہیم نے ساری باتیں پوری کر دی۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا، ابراہیم علیہ السلام نے سب کو پورا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، بے شک میں تجھے تمام انسانوں کا پیشوا امام بنانے والا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو سب کا امام بنا دیا، سب کا پیشوا بنا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا بیوی اور بچے کو بیابان میں چھوڑا۔ آپ نے اپنی بیوی کو لیا، چھوٹے سے بچے کو لیا، اور ان کو لے کر جا کے مکے کی جو سرزمین تھی، اس وقت اس کا نام بھی مکہ نہیں ہوتا تھا، اور اس وقت وہ ایک ویرانہ تھا، دور دراز تک آبادی نہیں تھی، وہاں جا کے چھوڑ دیا۔ اب اس بیابان میں آپ ان کو کتنا پانی دیا ہوگا؟ جو تھوڑا بہت ایک مشکیزے میں آتا ہوگا یا کسی جو ہے وہ گڑھے میں آتا ہوگا وہ دے دیا، کھانے کے لیے 2-3 دن کا کھانا بھی دے دیا۔ یہ آپ نے سامان ان کو دیا اور وہاں سے چل پڑے۔ حضرت ہاجرہ نے حیران ہو کے دیکھا کہ یہ کیا، یعنی بظاہر تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو، اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر کہیں جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ یہ کہیں مہمان بن کے جا رہے ہیں،
یا کہیں سیر کے لیے جا رہے ہیں یا کسی جو ہے وہ خاص جو ہے کسی مہم کے اوپر جا رہے ہیں، لیکن یہ کیا اس جنگل بیابان میں ویرانے میں یہ ہمیں چھوڑ کے خود واپس چل دیے؟ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بلند آواز سے کہا، اے ابراہیم کہاں، یہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت حاجرہ نے پھر سوال کیا، اے ابراہیم یہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ حضرت حاجرہ چونکہ خود ولیہ تھی، ایک نبی کی زوجہ تھی، ایک نبی کی والدہ تھی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اوپر اجداد مبارکہ ہے ان میں ایک عظیم ہستی تھی کہ سرکار علیہ السلام کی بھی ماں ہیں اور اللہ کی ولیہ اور خدا کی رضا پہ راضی رہنے والی، تو ان کے دل و دماغ میں خود ہی آ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر رسول اگر ہمیں اس ویرانے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ کسی حکمت کی وجہ سے ہوگا، کسی حکم کی وجہ سے ہوگا۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اے ابراہیم کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ اے ابراہیم کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، یعنی اللہ نے حکم دیا۔ اب جب آپ نے یہ فرمایا تو سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا آگے سے جواب دیا؟ یہ وہ جواب ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان، خدا پر یقین اور اس کے ساتھ اچھے گمان کی اعلیٰ دلیل، اور توقع الجمیل من اللہ، جو حسن ظن باللہ کا معنی بیان کیا تھا کہ اللہ سے اچھے کی توقع کرنا، اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھنا۔ اب اس کے اعتبار سے کیا جواب تھا؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کا حکم ہے پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اگر یہ خدا کا حکم ہے اس بیابان میں، اس خالی زمین پر جہاں نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ درخت ہے، نہ انسان ہے، نہ آبادی ہے، نہ کوئی مانوس شخص ہے، نہ دیگر انسان ہے، اگر اس ویرانے میں چھوڑ کے جانے کا حکم رب نے دیا ہے تو پھر رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر کیا ہوا؟ جو ہوا وہ آپ سارے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس اچھے گمان اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنے کا صلہ یہ عطا فرمایا کہ وہیں پر زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس زمزم کا چشمہ جاری ہوا، اور وہ چشمہ ایسا جاری ہوا کہ تب سے جاری ہے، آج تک جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ اس کا پانی برکتوں والا، اس کا پانی پوری دنیا لے کے جاتی ہے۔ جن کو بغیر پانی کے چھوڑا گیا تھا لیکن انہوں نے خدا پہ بھروسہ کیا تھا، جن کو بغیر پانی کے چھوڑا تھا اور انہوں نے خدا پہ امید رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر وہ پانی جاری کیا جو ساری دنیا کو سیراب کر رہا ہے۔ اور جنہوں نے رب سے امید رکھی تھی اور ان کو وہاں چھوڑا گیا تھا جہاں کھانا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی سرزمین مکہ میں دنیا بھر کے پھل اور کھانے اور رزق کو جمع فرما دیا کہ شاید اس وقت دنیا میں کہیں پر جو پھل نہ ملتا ہو مکے کی سرزمین پہ مل جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تھا اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے کا صلہ۔ اور پھر وہیں سے جو فیض کا دریا جاری ہوا، وہیں سے جو نسل اسماعیل علیہ السلام جاری ہوئی، اور جس میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور پھر وہاں سے پوری دنیا میں جو اسلام پھیلا اور جو پوری دنیا میں ہدایت کا نور عام ہوا، وہ سارے کا سارا اس کی بنیاد کی طرف جائیں تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وہ جملوں کی برکتیں بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنے کی برکتیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا دل جو ہے وہ اس کا عادی ہو جائے، ہمارے شعور کے اندر اور شعور سے لاشعور کے اندر پھر یہ بات بیٹھ جائے کہ خدا سے اچھی توقع رکھیں، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں۔ حالات جیسے بھی ہوں، جتنے بھی کٹھن ہو جائیں، جتنی بھی بندہ مشکل کے اندر آ جائے، بندہ اللہ تعالیٰ سے جب تک گمان اچھا رکھے گا
اس کے حالات کسی بھی وقت بدل سکتے ہیں۔ جب بندہ مایوس ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید بھی ختم ہو جاتی ہے اور بندہ نفسیاتی طور پہ شکست زدہ بھی ہو جاتا ہے اور اس کی صلاحیتوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ